عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقى لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقى لها بالا یهوی بها فی جہنم رواہ البخاری فی روایت لہما یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس میں حق تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جو حق تعالیٰ کی ناخوشی کا، ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتے، یعنی وہ اس بات کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور اس کو زبان سے نکالنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت میں وہ بات نتیجے کے اعتبار سے اتنی ہیبتناک ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس کی وجہ سے دوزخ میں گر پڑتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں یوں الفاظ ہے کہ وہ اس کے سبب دوزخ میں اتنی دور گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنت رواہ البخاری۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی اس چیز کی حفاظت کرے گا جو ان کے دونوں کلوں کے درمیان ہے، یعنی زبان دو جبڑوں کے درمیان، اور یعنی دانتوں کے درمیان ہے، اور دوسری چیز کیا ہے جو دونوں پاؤں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی بشارت سنائی نبی علیہ السلام نے کہ بندہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھے تو میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے۔ وعن نافع قال كنت مع ابن عمر في طريق فسمع مزمارا فوضع اصبعيه في اذنيه ونأى عن الطريق الى جانب الاخر ثم قال لي بعد ان بعد يا نافع هل تسمع شيئا قلت لا فرفع اصبعيه من اذنيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراع فصنع مثل ما صنعت قال نافع وكنت اذ ذاك صغيرا رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ راستے میں تھا، ایک جگہ حضرت ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی اور فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، راستے سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گئے۔ پھر اس راستے میں ہٹنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نافع کیا تم بھی کچھ سن رہے ہو؟ یعنی یہ بانسری کی جو آواز آ رہی تھی وہ اب بھی جاری ہے یا بند ہو گئی ہے؟ چونکہ نابالغ تھے، اس وقت بچہ تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں انگلیاں کانوں سے نکال لیے اور پھر بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ نے بانسری کی آواز سنی اور پھر آپ نے بھی یہی کیا جو اس وقت میں نے کیا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے بانسری کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، تو صحابی نے جب بانسری کی آواز کہیں پر سنی تو اپنے نبی کا اتباع کیا کہ میرے نبی نے اس آواز کو سننے کو ناپسند کیا ہے تو میں کیوں سنوں اس کو۔ اس لیے یہ گانے بجانے، سرنگی، بانسری، ان کی آوازوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راگ گانا دل میں نفاق کو، منافقت کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یہ موسم برسات میں پانی بہت زیادہ برستا ہے، بارش بہت زیادہ برستا ہے، جس سے بہت زیادہ سبزہ اور گھاس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی حالت ان گانے بجانے کی ہے کہ اس سے جل اور زیادہ مقدار میں انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور دل پر جب نفاق کا قبضہ ہو جائے تو پوری بدن پر نفاق کا کنٹرول ہوتا ہے۔ گویا گانے بجانے سے آدمی مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اس کے دل اور اس کی روح پر شیطان کا راج قائم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذکر اللہ، تلاوت قرآن سے انسان کے دل میں ایمان پیدا ہو سکتا ہے، ایمان پیدا ہو کر اگتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے، اس کا ایک روضہ نام ہے اس میں لکھا ہے کہ ساز، سارنگی، بانسری، طبل، باجوں کے ساتھ یہ گانا یہ حرام ہے، اور اس کا سننا بھی حرام ہے، یہ شراب نوشوں کا جو ہے مشغلہ ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ گانا بجانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام والا وہ شخص ہوگا جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے۔ اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین اور سب سے بدترین وہ شخص ہو جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے۔ خدا کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں فارسی ملک الاملاک کا ترجمہ فارسی میں شہنشاہ ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ چونکہ بادشاہ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس طرح نام میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ پر بادشاہی کا دعویٰ لازم آتا ہے، اور یہ بات بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو قبیح ترین نام قرار دیا۔ شاہ ایران نے یہ نام رکھا تھا، پھر معزول ہونے کے بعد ساحل سمندر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آ گیا۔ ایک کتے نے اس کا پیچھا کیا تھا، کوئی ملک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کینسر کی مرض میں پھر مر گیا، اور پھر جو ہے مصر میں مجبوراً دفن کیا گیا، فرعون کا پڑوسی بن گیا۔ تو قبیح ترین نام اور لقب یہ شہنشاہ ہے۔ اس حدیث میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى من لهواته انما كان يتبسم، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ کھل گیا ہو اور مجھے آپ کا کوا یا مسوڑا نظر آیا ہو، بلکہ آپ کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک تھا۔ یہ مستجمعاً جو ہے نا، یہ استجماع مکمل طور پر ہنسنے کو کہا گیا، جس سے کہا لگانا مراد ہے۔ لہوات یہ حلق اور تالو میں جو کوا لٹکا رہتا ہے، اس کو لہوات کہتے ہیں۔ مکمل کہا لگا کر ہنسنا مراد ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اور یہ تبسم ہنسنے کے 3 اقسام ہے۔ اگر زور سے ایسا ہنسنا ہو جس سے حلق اور پورا منہ 32 دانت نظر آئے تو یہ کہا ہے، اور اگر آواز کے ساتھ معمولی ہنسنا ہو تو اس کو کہتے ہیں ضحک، اور اگر آواز بھی بالکل نہ ہو، صرف سامنے کے دانت کھل جائے تو یہ تبسم ہے۔ تو نبی علیہ السلام صرف تبسم فرماتے تھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔